شاہی محل کی 12 دریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرمادار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک صرف 13 برس ہی دیکھی تھی کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ کندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر برجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آفت کلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرمادار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، حیوان، جنات، شیاطین، مال و دولت، نباتات، معدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا بھی علم اپنے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 81۔ اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جگڑے رہتے تھے ان کے ماتحت کر دیا۔ سورۃ سواد آیت نمبر 37 تا 38۔ اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ جانوروں پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ کے بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں و انس حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چونٹیوں کا مسکن تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب انبواء کثیر لشکر دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں احسانات کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی نے چاروں جانوروں حشرات کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد، لٹورا۔ ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی منقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ قوم سبا 800 سال قبل مسیح کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں بات تھی۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سب سے بڑے بند کا نام سدھ مارب تھا۔ انہوں نے ان بندوں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک مربوط مگر مؤثر نظام بھی بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باغات کے سلسلے سینکڑوں میل دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمن تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا جس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی و اخلاقی زوال کا شکار ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے انہیں نبیوں کے ذریعے متنبہ فرمایا۔ بلا آخر ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور انہیں فراہم کردہ تمام نعمتیں سلب کر لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سدھ ماربا ٹوٹ گیا اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوند بن کر ان پر ہی ٹوٹ پڑا، اور اس قوم کا نام و نشان ایسا مٹا کہ دنیا میں صرف ان کی داستانیں باقی رہ گئی ہیں۔ قوم سبا پر سیلاب کے عذاب کا یہ واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال قبل یعنی 450 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا تھا۔
باندھ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ سیلاب کے عذاب سے زندہ بچ جانے والے لوگ عراق، عرب کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل اوس اور خراج کا تعلق بھی یمن سے ہی تھا۔ قوم سبا کی تباہی کے بعد تجارتی شاہراہ پر قریش مکہ کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ بیان القرآن۔ ڈاکٹر اسرار۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شرحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جن کا نام نبلبام بنت شعون تھا۔ اس کے باطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جوہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی۔ بعض نے لکھا کہ وہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے۔ حضرت سلیمان کا خط۔ ملکہ کے محل میں ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہیں۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن اسے جب کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئیں۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جوہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر برجمان تھیں۔ تمام درباری تجسس بری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ ہی رہے تھے اور بے چینی سے منتظر بھی تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب کرنے پر کچھ اظہار خیال کریں گی یا نہیں۔ ملکہ نے وسیع و ریز عالی شان دربار کے چاروں طرف ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرما روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے وصول ہوا ہے، جو میرے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زوراور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ حکم فرماتی ہیں یا نہیں۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، ترجمہ، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے مال انہیں راستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ پاس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ وہی تو عظمت والا ہے، عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرے خط لے جا کر اسے دے اور پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس ابھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آم و رہائش کے تمام اسباب میسر فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام و اطاعت کریں اور نعمتوں و انعام و کرام کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی غفلت، نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا، جس پر ان کے شہر اور بغات ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ امام ابن حنبل حضرت اللہ بن عباس سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے۔ دنیا کی سب سے مالدار قوم۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس بندہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ ور قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت نا سے 55 میل با جانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 11 قبل مسیح سے شروع ہوا
और लगभग 1000 बरस तक अरब में इसकी अजमत के डोंगे बजते ही रहे। फिर 115 कबल मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम अमेर ने इसकी जगह ले ली। अरब में यमन, हजरत मौत और अफ्रीका में हबश तक का इलाका उनके कब्जे में था। मशरक़ी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरक़ बेद और खुद अरब की जितनी तजारत मिस्र और शाम, यूनान और रोम के साथ होती थी वो ज़्यादातर इसी कौम सबा के हाथों में थी। इसी वजह से ये कौम कदीम ज़माने में अपनी दौलत के लिए नहायत ही मशहूर थी। बल्कि यूनानी मौरखीन तो कौम सबा को दुनिया की सबसे ज़्यादा मालदार कौम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बशारत और आप देख रहे हैं हाईलाइट स्क्रीन। तो दोस्तों ये था किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और मलका बिल्कीस का, और हुदूद का किरदार भी आपने देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। अब मैं मिलूँगा पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।